السلام علیکم، آداب۔ زیڈ نیوز کے ساتھ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخون نے پاکستان سے کیا مطالبہ، کہا افغانوں کی تذلیل نہ کریں، ان کو واپسی کے لیے دیا جائے وقت۔ لبنان میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو کیا خبردار۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے پورے خطے میں پھیلنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے اپنی کوششوں کو کیا اجاگر۔ سعودی عرب نے کہا اسرائیل غزہ میں گنجان آبادی والے مقامات پر بار بار حملے کر بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کا مرتب ہو رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے میزورم کے لوگوں پر دیا زور، کہا وہ اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کے لیے 7 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو کرے ووٹ۔ افغانستان کے عبوری وزیر ملا حسن اخون نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان کی تذلیل نہ کرے، ان کو واپسی کے لیے وقت دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ملک واپس جا سکیں۔ بیتے دنوں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم مہاجرین کا مال ضبط کرنا، ان کی تذلیل کرنا اور ان کے گھروں کو مسمار کرنا کون سے قانون میں ہے۔ عبوری وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آپ کا ہماری حکومت کے ساتھ مسئلہ ہے اور زور آپ بے گناہ لوگوں پر نکال رہے ہیں، تو یہ کون سی منطق ہے؟ یہ تو اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کون سا جرم کیا ہے جو بے عزتی کر کے نکال رہے ہیں؟ ملا حسن کا کہنا تھا کہ ایک حکومتوں اور عہدیداروں کی پالیسی ہے کہ اپنے ملک کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں اور دیگر ہمسائیوں کا بھی خیال نہیں کر رہے۔ دوسری جانب افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان افغانوں کو نکالنے کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لے اور وہ کرے جو بعد میں برداشت کر سکے۔ واضح رہے کہ اکتوبر کے شروع میں حکومت پاکستان نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ 1 نومبر سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ان لوگوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنے اور جائیداد ضبط کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان حکام کے مطابق اب تک ملک سے غیر قانونی طور پر مقیم 1 لاکھ سے زائد افغان باشندے افغان جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN سے وابستہ سینئر صحافی نے غزہ کے پناہ گزین کیمپ پر حملے کے حوالے سے اسرائیلی فوج کے ترجمان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت سوالات پوچھے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق وولف بلٹزر نے انٹرویو کے دوران کئی اہم نکات اٹھائے۔ اسرائیل کی جانب سے چند روز قبل کیے جانے والے اس حملے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ یہ حماس کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انٹرویو کے دوران اسرائیل ڈیفنس فورس کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل رچرڈ نے بھی کیمپ پر حملے کی توضیح پیش کی ہے۔ اس کا مقصد حماس کے کمانڈر ابراہیم بیاری کو نشانہ بنانا تھا، مگر اس کے بعد وولف نے مزید سوالات پوچھتے ہوئے کہا کہ بالفرس کمانڈر وہاں موجود بھی تھا، پھر بھی اس امر کا فیصلہ کیسے کیا گیا کہ اس کے لیے فضائی حملہ کیا جائے، جب سب کو معلوم بھی تھا کہ وہاں پر بے شمار عام شہری موجود ہیں اور ان کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں زور دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسرائیل نے وہاں بم پھینکے کہ اس سے وہاں موجود خواتین، بچے اور دوسرے لوگ بھی مر جائیں گے؟ اس کے جواب میں لیفٹیننٹ کرنل رچرڈ نے ایک بار پھر کہا کہ حملے کا نشانہ حماس کے کمانڈر تھے اور کوشش کی گئی تھی کہ اس سے عام لوگوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارا فوکس اس کمانڈر پر تھا جس کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹا مل جائے گا کہ وہ کون تھا، اس نے بہت زیادہ اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بہت پیچیدہ قسم کی جنگ ہے، وہاں سرنگیں اور دوسری بہت سی چیزیں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ ہیچٹ کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کی جانوں کا ضیاع جنگ کا المیہ ہے۔ شمالی غزہ کے لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے حملے میں کم سے کم 50 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ
ہیچٹ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ حملے میں بے شمار دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ابراہیم بیاری بھی شامل تھے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے اس امر کے انکار کیا گیا ہے کہ حملے کے وقت ابراہیم بیاری وہاں موجود تھے۔ دنیا کے کئی ملک کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے، جن میں مصر کی وزارت خارجہ بھی شامل ہے، اور اس کو ایک غیر انسانی کارروائی قرار دیا گیا۔ لبنان میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع تر تنازع کا حقیقی خدشہ موجود ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کرنے سے گریز کیا کہ حزب اللہ مکمل طور پر تنازع میں داخل ہو جائے گی۔ ایران کی حمایت یافتہ ایک مضبوط فوجی قوت حزب اللہ اسرائیل سرحد کے ساتھ اسرائیلی افواج کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی۔ حسن نصر اللہ نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ حزب اللہ روز بروز کشیدگی بڑھا رہی ہے اور اسرائیل کو غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے کے بجائے لبنانی سرحد کے قریب اپنی افواج رکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمولی لگتا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اپنی طویل تقریر میں حسن نصر اللہ نے حماس کے حملے کی تعریف کی، جس میں اکثریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل پر حملے کیا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل کے 1400 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عظیم پیمانے پر کیا جانے والا آپریشن خالصتاً فلسطینیوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کا نتیجہ تھا۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان کی ملیشیا کا اس حملے میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ بڑی رازداری نے اس آپریشن کو بہت کامیاب بنایا۔ حسن نصر اللہ نے غزہ میں جنگ اور شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے کے لیے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ محاصرہ شدہ غزہ میں کشیدگی میں کمی علاقائی جنگ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے یمن اور عراق کے گروپوں کا شکریہ ادا کیا، جو کہ مزاحمت کے محور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں شیعہ مسلم عراقی ملیشیا شامل ہے، جو شام اور عراق میں امریکی افواج کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یمن کے حوثی اسرائیل پر ڈرون حملے کر رہے تنازع میں شامل ہوئے ہیں۔ اسرائیل فوج نے کہا کہ جمعے تک شمالی سرحد پر ان کے 7 فوجی اور 1 شہری مارا گیا تھا۔ حزب اللہ کے 50 سے زائد جنگجو اور اتحادی گروپوں کے ساتھ 10 اکثریت پسندوں کے ساتھ ساتھ رائٹرز کے ایک صحافی سمیت 10 شہری سرحد کے لبنانی جانب مارے گئے۔ اسرائیل حزب اللہ کو اپنا سب سے سنگین خطرہ سمجھتا ہے۔ اندازے کے مطابق حزب اللہ کے پاس اسرائیل کو نشانہ بنانے والے تقریباً 1.5 لاکھ راکٹ اور میزائل ہے، اور اس کے علاوہ ڈرون اور زمین سے فضا اور سطح سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل ہیں۔ تاہم ایک مکمل تنازع حزب اللہ کے لیے بھی مہنگا پڑے گا، جس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ 34 روزہ جنگ لڑی تھی، جو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیلی بمباری نے جنوبی لبنان، مشرقی وادی بیکا اور بیروت کے جنوبی مضافات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ ایک نئی کھلی جنگ حزب اللہ کے لاکھوں حامیوں کو بھی بے گھر کر دے گی اور ایک ایسے وقت میں وسیع نقصان کا باعث بنے گی جب لبنان 4 سالہ تاریخی اقتصادی بحران کے دہانے۔ حزب اللہ روز بروز کشیدگی بڑھا رہی ہے اور اسرائیل کو غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے پر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے پورے خطے میں پھیلنے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے اپنی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ المشرق الوسط کے مطابق اماراتی وزیر مملکت برائے امور خارجہ نورۃ القادری نے جمعہ کو ابوظہبی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایسے عالم میں جبکہ ہم غزہ جنگ بند کرانے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا خطرہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خطے میں جنگ کا ٹیمپریچر کم کرنا ہوگا، جو ابال کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا خطرہ، غزہ سے پورے علاقے میں پھیلنے کا خطرہ اور مزید کشیدگی کا امکان حقیقی ہے۔ انتہا پسند تنظیمیں صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اماراتی وزیر نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ اور جنگ کے فوری خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگا۔ امارات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ غزہ کے 1000 فلسطینی بچوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ تاہم محصور غزہ سے فلسطینی بچوں کے امارات پہنچنے کے
طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی دیکھ بھال پر معمول ادارے کی سیکیورٹی برائے امن و سلامتی فائز الحارثی نے کہا ہے کہ بارش کے دوران ممکنہ خطرات سے مقررہ طریقہ کار کے مطابق نمٹا جائے گا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فائز الحارثی نے کہا، بارش کے دوران سلامتی کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پھسلن سے روکنے والے چپل، برساتی اور پانی کے نکاسی کے لیے آلات مہیا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کی سلامتی کے لیے بارش کے دوران کسی شخص کو راہداری میں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ واضح رہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام کی خدمت پر مامور متعدد سرکاری اداروں کے متعاون سے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عبادت کے دوران زائرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ بارش کے دوران مطاف نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں گنجان آبادی والے مقامات پر بار بار حملہ کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتب ہو رہا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق جنیوا میں بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفارتی مشن کے ماتحت انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ آسیہ بااکزا نے جنیوا میں انسانی حقوق کے ماہرین کے خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ آسیہ نے کہا کہ سعودی عرب جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، خون ریزی روکنے، انسانی امداد کی فراہمی اور بین الاقوامی قوانین و معاہدوں کی پابندی کو ضروری سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا، دوہرے معیار کی پالیسی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پابندی کے حوالے سے امتیازی پالیسی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کا نقصان موجودہ بحران کے آگے جائے گا۔ اس سے بین الاقوامی قانون کے ضوابط کی بنیاد متاثر ہوگی۔ سعودی عہدیداروں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق انسانی سمجھوتے اور فوری جنگ بندی پر قابض حکومت کو آمادہ کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی برادری کے کوتاہی کا منفی اثر عالمی امن و سلامتی کے تحفظ پر پڑے گا۔ انہوں نے کہا، فلسطین اسرائیل کشیدگی کے اسباب کو نظر انداز کرنے سے مسئلے کا مبنی بر انصاف حل نہیں نکلے گا اور نہ ایسا کرنے سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ صورتحال کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری معتبر امن عمل کے احیاء کی کوششوں کے حوالے سے ٹھوس اقدام کرے۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی عطیہ مہم کے 2 دن کے اندر اب تک 25 کروڑ 77,93,000 ریال جمع کیے جا چکے ہیں۔ بیتے دنوں فلسطین عوام کے لیے جاری مہم امدادی میں 10 منٹ کے اندر عطیات 190 ملین سے بڑھ کر 250 ملین ریال زیادہ ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے جمعرات کو غزہ کے لیے عوامی عطیات مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مہم شروع کیے جانے کا اعلان شاہ سلمان مرکز برائے امداد کے نگران اعلیٰ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز عربی نے کیا۔ غزہ متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عطیہ مہم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 30 ملین ریال عطیہ کیے گئے۔ بعد ازاں ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 20 ملین ریال کی عطیہ مرکز کے ساہم پورٹل پر جمع کیا گیا۔ مہم شروع ہونے کے اب تک 4,37,940 افراد نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے عطیات جمع کرائے، جن کا سلسلہ جاری ہے۔ ساہم پورٹل پر امدادی مہم جاری ہے۔ مملکت کے تمام مساجد میں غزہ کے لیے امدادی مہم کے حوالے سے نماز جمعہ کے خطبات میں عطیہ مہم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا گیا۔ واضح رہے کہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و فلاح انسانیت کے تحت ساہم پورٹل جاری کیا گیا ہے، جہاں عطیات جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مشترکہ بینک اکاؤنٹ بھی شاہ سلمان مرکز کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جس کے ذریعے عطیات ارسال کیے جا سکتے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے میزورم کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کے لیے 7 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو ووٹ دیں۔
مسٹر تھرور نے یہاں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ انتخاب ہندوستان کی روح کو بچانے کے لیے ہے۔ ہندوستان کا بنیادی نظریہ خطرے میں ہے۔ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ میزورم کے لوگوں کے لیے اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کا معاملہ ہے، کیونکہ کانگریس واحد قومی پارٹی ہے جو ہندوستان کی کثرت میں وحدت کے تحفظ کا عہد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ اختلافات کو قبول کیا ہے۔ کانگریس ہمیشہ ہندوستان کے کثرت میں وحدت میں یقین رکھتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک مذہب اور ثقافت کے تصور پر مبنی گمراہ کن خیال کو آگے بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا، کانگریس ایک قوم، ایک زبان، ایک ضابطہ اور ایک ثقافت کی مخالفت کرے گی۔ ہم یونیفارمٹی کے خلاف ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی گوناگونیت کو برقرار رکھتے ہوئے متحد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ چند مہینوں میں ہم لوک سبھا انتخاب کا سامنا کریں گے۔ The party that abolished 370 to come here and start abolishing 371G, and we want to stand up for what the people of Mizoram have enjoyed since they became a full-fledged state about 40 plus years ago. Please, there are others also. Please, we have given you enough time. No, that's enough. The UCC, frankly, we don't know what it contains. We have not been told what they have not shown us a draft UCC, and there is very much concern that people of Mizoram that there should not be a uniform civil code because they have cultural rights, they have tribal rights, they have rights to have preserved their own way of life. The idea of a uniform civil code could potentially be extremely dangerous, and we have told the BJP in Delhi also, give us a draft, we will see. But if you're going to come up with something that will actually try and iron out the differences within our country, you can do great damage to the social fabric of India, and that we will not permit. Enough. No. دیکھیے، ان کی عادت یہ ہے کہ آروپ لگائیں وپکشی نیتاؤں کے خلاف۔ ہم نے اتنے آروپ سے دیکھے ہیں کہ کسی کا کنوکشن اب تک دیکھا ہے کیا؟ میں بولوں گا کہ میں جو بگیل صاحب کو جانتا ہوں وہ بالکل ایماندار آدمی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھا دو، عدالت پہ دکھا دو، سیریس انویسٹیگیشن کر، ہم نے نہیں۔ لیکن جو بھاجپا لیڈرز اور ان کے دوستوں کے خلاف جتنے بھی آروپ ہیں اس کے اوپر کیا جانچ چلے ہیں اب تک؟ ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی چلا رہے ہیں تو سب کو انویسٹیگیٹ کیجئے جہاں بھی آروپ آئے۔ یہ کیا بات ہے کہ آروپ صرف ایک پارٹی کے خلاف ہے، ان کے نیتاؤں کے خلاف، صرف وپکشی نیتاؤں کے خلاف؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اسمبلی انتخابات والی ریاستوں میں مرکزی ایجنسیوں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور محکمہ انکم ٹیکس کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے انگریزوں کو بھگانے والی کانگریس مودی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ مسٹر کھڑگے مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ ضلع کے کٹنگی اسمبلی حلقہ میں پارٹی امیدوار کے حق میں انتخابی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ریاستی کانگریس صدر کمل ناتھ اور پارٹی جنرل سیکریٹری اور ریاستی انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا بھی موجود تھے۔ مسٹر کھڑگے نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات والی ریاست چھتیس گڑھ اور راجستھان میں مرکزی ایجنسیاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشاروں پر کارروائی کر رہی ہیں، لیکن مودی جان لے، کانگریس نے انگریزوں سے ملک کی آزادی کی جنگ لڑی اور انہیں ملک سے باہر نکال دیا۔ کانگریس ایسی کارروائیوں اور مودی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ان کارروائیوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور وہ بھی بی جے پی کو جواب دے گی۔ یہ چناؤ بڑا مہتو کا چناؤ ہے۔ اس چناؤ میں ہم کو کسی طرح سے جیتنا ہے، کیونکہ یہ غریبوں کے لڑنے والی پارٹی ہے۔ آج بی جے پی جو یہاں پر 18 سال سے حکومت کر رہی ہے، انہوں نے غریبوں کے طرف، آدیواسیوں کے طرف، دلتوں کے طرف کچھ نہیں کیا۔ بات کرتے ہیں لیکن یہ سمویدھان کے تحت ہم کو جو ملنا ہے وہ دیتے نہیں، نوکریاں دیتے نہیں، آرتھک مدد دیتے نہیں، بچوں کے پڑھائی کے لیے اسکالرشپ نہیں دیتے، اور ان کے زمین کے لیے پانی، اور خاص کر یہ جو منریگا ہے جو سونیا گاندھی جی نے
या मनरेगा को उन्होंने लागू किया था क्योंकि गरीबों को कुछ काम नहीं है और अमीर लोग उनको काम देते नहीं, इसीलिए आदिवासी महिलाओं को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को काम देने के लिए ये नरेगा योजना हमने लाया। लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, इधर उनका कोई देखना नहीं है, वो देखते ही नहीं, सिर्फ भाषण करते हैं, बातें वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे भी कभी निभाते नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मोदी जी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौजवान लोगों के लिए बोला था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। किसानों का मेहनत। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवन ने पाकिस्तान से किया मुतालबा, कहा अफगानों की तस्दील न करें, उनको वापसी के लिए दिया जाए वक्त। लिबनान में हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद पहली बार खिताब करते हुए इजराइल को किया खबरदार। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गजा में इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई के पूरे खत्ते में फैलने के बारे में खबरदार करते हुए इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए अपनी कोशिशों को किया उजागर। सऊदी अरब ने कहा इजराइल गजा में गुंजान आबादी वाले मकामात पर बार बार हमले कर बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी का मुरत्तिब हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने मैसूरम के लोगों पर दिया जोर, कहा वो अपनी सकाफत और मजहब की हिफाजत के लिए 7 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को करे वोट। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.